غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ گئے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ریڈ کراس کے صدر کی قطر میں حماس کے رہنماؤں سے ملاقات، حماس نے بھی جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچنے کا انتہا دے دیا، اپنا موقف ثالثیوں کو پہنچا دیا۔ اسماعیل ہنیہ کا بیان، اسرائیلی وزیر اعظم کا مخفیوں کی واپسی تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ گنڈا گردی اور بدماشی کی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے تو یہ جھوٹی خبریں لگائیں کہ کسی کے گھروں پہ آپ جو ہے وہ لوٹے لٹکا رہے ہیں، ہم جھوٹی خبریں نہیں لگائیں گے، ہم کٹھ پتلیاں بنا کے آپ کے گھروں پہ لگا دیں گے کہ آپ کٹھ پتلیاں ہیں۔ ایم کیو ایم پر پی ایس پی نے قبضہ کر لیا ہے، پیپلز پارٹی کا دعویٰ۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت سے گھبرا گئی، بلدیاتی انتخابات میں بڑھتری ملی، قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں بھی سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کریں گے۔ سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا، کبھی کوئی توڑنے کی بات کی آتی ہے، کہیں تباہ کرنے کی بات کی آتی ہے، کہیں دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے۔ اور ہم یہ بھائی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا، جہاں سے سیکھا ہے، ہم بھی اسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھیں۔ گھروں پر لوچے لگانے والوں نے اپنا انتخابی نشان بتا دیا۔ ایم کیو ایم نے ہمیں ٹیشو پیپر سمجھ لیا تھا، جب چاہا استعمال کیا، جب چاہا پھینک دیا۔ ایم کیو ایم بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ایم کیو ایم کے سابق رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ کراچی میں تحریک انصاف کو بڑا دھچکا، پی ٹی آئی کے 32 یو سی چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ کراچی میں پاکستان استحکام پارٹی کے سندھ کے صدر شاہ محمود مولوی کی رہائش گاہ پر شمولیت کا اعلان کیا گیا۔ یو سی چیئرمینوں نے پی ٹی آئی قیادت کی ہدایت کے باوجود میئر کراچی کے لیے حافظ نعیم الرحمان کی حمایت سے انکار کیا تھا۔ نوشہرہ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو متحرک، مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ جہانگیرہ کے سابق ناظم اور سابق رکن ڈسٹرکٹ کونسل بنو نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے سیکریٹری اطلاعات ضیاء اللہ آفریدی نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ نون لیگ 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہی، 18ویں ترمیم مسئلہ نہیں، تحریک انصاف کے سوا تمام جماعتوں نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے۔ این ایف سی کے تحت صوبوں میں وسائل کی تقسیم پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں پر سماعت۔ جیل ٹرائل کے لیے منظوری وفاقی کابینہ نے دینی ہوتی ہے، کیس میں 12 نومبر سے پہلے وفاقی کابینہ کی منظوری موجود نہیں، وکیل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایات متفقہ طور پر خارج، جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر پھٹ پڑے، پی ٹی آئی چیئرمین پر ہستہ بستہ گھر اجاڑنے کا الزام۔ طلاق سے 6 ماہ پہلے بشرا بی بی سے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، 28 سال رشتہ رہا، 14 نومبر 2017 کو طلاق دی۔ فرا گوگی نے تاریخ بدلنے کا کہا تو غصہ آ گیا، خاور مانیکا کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ انہیں آشام اسرائیلی فوج کی پیاس نہیں بجھ سکی، غزہ کے نصیرت کیمپ پر بم برسا دیے، 17 فلسطینی شہید۔ جبالیہ کیمپ پر حملوں میں 3 فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، شہداء کی مجموعی تعداد 13,300 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج نے الشفا کے بعد انڈونیشین ہسپتال کا مکمل گھیراؤ کر لیا۔ مسلسل حملوں کے باعث ہسپتال کے اندر دھوئیں اور بارود سے لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ امریکہ جنگ کے اختتام پر فلسطینی ریاست کا قیام دیکھنے کا خواہش مند، کسی فلسطینی کو غزہ سے بے دخل نہ کیا جائے، ایسی فلسطینی ریاست جو مغربی کنارے اور غزہ کو متحد کرے، یہ وہ پالیسی ہے جس کی امریکہ حمایت کرتا ہے اور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 8 دسمبر کو 70 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے کا امکان۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا ایگزیکٹو بورڈ 7 دسمبر کو پاکستان کے ساتھ عملے کی سطح پر معاہدے کی منظوری دے گا۔ جائزے پر عملے کی سطح پر معاہدہ پہلے ہی طے پا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 3 دہشت گرد مارے گئے، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ شمالی وزیرستان میں دیسی ساختہ بم پھٹنے سے سپاہی شہزیب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، 2.5 لاکھ کے قریب غیر قانونی باشندے تورخم اور چمن بارڈر سے پاکستان سے نکل گئے۔
افغانستان میں خواتین بنیادی حقوق سے محروم، طالبان حکومت میں خواتین کو عوامی عہدوں اور عدلیہ سے مکمل طور پر خارج کر دیا گیا۔ افغانستان میں زچگی کی شرح اموات پڑوسی ممالک سے زیادہ، طالبان حکام کا خواتین کو صحت کے مسائل اجاگر نہ کرنے کا حکم۔ بھارتی میڈیا منفی اور جعلی خبروں میں سب پر بازی لے گیا۔ کرتارپور کے قریب ڈانس پارٹی کو مذہبی رنگ دینے کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ ڈانس پارٹی کرتارپور سے کافی دور منعقد کی گئی تھی۔ سکھ برادری نے بھارتی شرنگیزی کو مسترد کر دیا۔ شرپسند نہیں چاہتے کرتارپور میں آزادانہ مذہبی رسومات ادا کی جائیں، سکھ رہنماؤں کا بیان۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا بڑا فیصلہ، ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والے طلباء پر اسکول میں موٹر سائیکل لانے پر پابندی لگا دی۔ اسکول انتظامیہ پر عمل درآمد کرانے کے لیے مراسلہ بھیج دیا۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں اسکول ایجوکیشن ذمہ دار نہیں ہوگا، مراسلے کا متن۔ محکمہ تعلیم سندھ کے اعلیٰ افسر پر 4 کروڑ روپے کرپشن کے الزامات، سرکاری اکاؤنٹ سے 4 کروڑ کی خطی رقم نکلوائی، سیکریٹری تعلیم کو آگاہ نہیں کیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا، افسر کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ خانپور کے اسکول میں کچرا اٹھانے کے دوران نرسری کلاس کے بچے کا ہاتھ جلنے پر پنجاب حکومت ایکشن میں آ گئی۔ وزیر تعلیم نے متاثرہ بچے کی عیادت کی، والدین اور اساتذہ سے واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ پر ذمہ داروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ ایف آئی اے نے گجرانوالہ سے حوالہ ہنڈی کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ غیر قانونی غیر ملکی کرنسی کے کاروبار میں ملوث 8 افراد گرفتار، قبضے سے 6 کروڑ روپے سے زائد اور لیپ ٹاپ برآمد۔ اغوا کے مقدمے میں کئی سال سے مطلوب اشتہاری ملزم متحدہ عرب امارات سے پکڑا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 1 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی زمین ہاؤسنگ سوسائٹیز کی نظر، لہراتے کھیت کے بجائے پکے فرش منہ چڑھانے لگے۔ خیبر پختونخوا میں کینال کے قریب زمین کاشت کے قابل رہ گئی، زرعی زمین کو بچانے کے لیے ڈویژنل لیول اتھارٹی قائم۔ پنجاب میں شادی کی تقریب میں باسی کھانا دینے اور زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس پلانے پر 2 شادی ہال بند اور 500 سے زائد پر جرمانے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 400 کلو باسی کھانا، جعلی ڈرنکس اور آئل سمیت 182 کلو زائد المیعاد چیزیں تلف کر دیں۔ ایک شادی ہال کے کچن میں کیڑوں مکوڑوں کی بہتات بھی پائی گئی۔ اسموگ کی روک تھام اور ایندھن کی مدد میں اخراجات کی کمی کے لیے لاہور میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی میں ملازمین الیکٹرک بائکس بانٹنا شروع کر دیں۔ پہلے مرحلے میں 30 ملازمین کو الیکٹرک بائک دی گئی، کامیابی پر منصوبے کو وسعت دی جائے گی۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستانی ٹیم ٹیگ بال کے عالمی مقابلوں میں شرکت کرے گی۔ تھائی لینڈ میں منعقد ہونے والے ایونٹ میں پاکستانی کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ 150 ممالک ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گے۔ پاکستانی کھلاڑی میڈل کے لیے پرامید۔ ورلڈ کپ فائنل میچ کے دوران میدان میں گھسنے والے فلسطینی حامی نوجوان کی نئی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ نوجوان کامیابی سے حفاظتی باڑ پھلانگ کر میدان میں داخل ہوا۔ نوجوان نے سفید اور سرخ رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پر فلسطین کے حق میں نعرے درج تھے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوالیفائر راؤنڈ 2 میں پاکستان آج تاجکستان کے خلاف مد مقابل ہوگا۔ قومی ٹیم کو راؤنڈ 2 کے پہلے میچ میں سعودی عرب نے شکست دی تھی۔